رسول اللہ کی خدمت میں آئے، اماں کہتی ہے رسول اللہ نے ابو بکر کو دیکھا تو دیکھ کر میرے آقا نے فرمایا انت عتیق اللہ من النار، اے ابو بکر تجھے اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حدیث کے الفاظ سنیے، میرے آقا فرماتے صدیق انت عتیق اللہ من النار، اے ابو بکر تجھے اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے شان، یہ ہے مرتبہ صدیق اکبر۔ سبحان اللہ۔ شاعران کے بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، اے محبوب خدا، اے محبوب خدا یار صدیق اکبر کا۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر، یہ صدیق اکبر ہے۔ پیارے حدیث پاک سنا دیتا ہوں، توجہ ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، نبی کا فرمان سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ میرا تو دل خوش ہو رہا ہے کہ اللہ کے کروڑوں احسان ہے کہ آج منبر پر بیٹھ کر میں نبی کے یار کی شان بیان کر رہا ہوں۔ آپ کو بھی خوش ہونا چاہیے کہ ہم میرے محبوب کے یار کی شان سن رہے ہیں۔ پیارے سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے آقا کریم نے فرمایا حب ابو بکر و شکرہ واجب علی کل امتی، ابو بکر سے محبت کرنا اور اس کا شکر ادا کرنا میری پوری امت پر واجب ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے لفظ سنیے، آقا فرماتے حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امتی، میرے صدیق سے محبت کرنا اور میرے صدیق کا شکر ادا کرنا میری پوری امت پر واجب ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آج ہم جو یہاں بیٹھ کر سیدنا ابو بکر کا ذکر کر رہے ہیں، کسی پہ احسان نہیں کر رہے، کسی پہ احسان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم پہ جو اپنا واجب ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ سن رہے ہیں، ہم بیان کر رہے ہیں اور اپنے واجب کو ادا کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم مسلمانوں، کون ابو بکر صدیق؟ وہ ابو بکر، کون ابو بکر؟ وہ ابو بکر کہ جس نے کلمہ پڑھا تو کلمے والے کو دیکھا، جس نے اذان سنی تو اذان والے کو دیکھا، جس نے درود پڑھی تو درود والے کو دیکھا، جس نے قرآن پڑھا تو قرآن والے کو دیکھا۔ سبحان اللہ۔ کون ابو بکر صدیق جس کی شان میرے مصطفیٰ نے اس طرح بیان فرمائی؟ کون ابو بکر صدیق کہ جس کی شان میرے مصطفیٰ نے، میرے مصطفیٰ کریم نے اس طرح بیان فرمائی؟ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا اما انکا یا ابا بکر، یا ابا بکر اول من یدخل الجنۃ من کل امتی، اے ابو بکر سن لو میری پوری امت میں سب سے پہلے تم جنت میں داخل ہوگے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ابو بکر سن لو میری پوری امت میں، میری پوری امت میں سب سے پہلے جنت میں تم داخل ہوگے۔ مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والوں، سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والی ذات ابو بکر صدیق کی ہے۔ کیا ایک اور حدیث سنا دوں، اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے قربان جاؤں گا ان کی شان پر۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ایک مرتبہ چاندنی رات ہے، آسمان پر تارے جگمگا رہے ہیں اور میرے مصطفیٰ میرے پاس تشریف فرما ہے، تو میں نے حضور سے عرض کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، توجہ آپ کا توجہ ضروری ہے، حدیث کہیں اوپر سے نہ چلی جائے، اوپر سے نہیں، لوگ اور نہیں ہونی چاہیے، پیاری حدیث سنا رہا ہوں، کہیں وائٹ نہ ہو جائے، سمجھ لینا، صحیح سمجھنا۔ اماں نے پوچھا، پیارے حدیث سنی تھی، چاندنی رات ہے، رات کا وقت ہے، اماں فرماتی ہے حضور میرے پاس تشریف فرما ہے، تو میں نے حضور سے سوال پوچھا۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ فداک امی و ابی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ کیا کسی صحابی کی اتنی نیکیاں ہو سکتی ہیں جتنے آسمان کے ستارے ہیں؟ سبحان اللہ۔ سوال کتنا پیارا ہے، سبحان اللہ، سوال کتنا پیارا۔ سوال کیا کیا؟
کہ یا رسول اللہ کیا کسی صحابی کی اتنی نیکیاں ہو سکتی ہیں جتنے آسمان کے تارے ہیں، جتنے آسمان کے ستارے ہیں؟ اب ایک بات یہاں حل ہو رہی ہے، اب آپ کو ذرا غور کرنا اس حدیث پہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا، معاذ اللہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور علم غیب نہیں جانتے تھے۔ پیارے الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم سنی ہیں، اور ہم سنیوں کا وہی عقیدہ ہے جو صحابہ کا عقیدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھو اس حدیث سے اماں کا عقیدہ ظاہر ہو رہا ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ کا عقیدہ تھا کہ حضور کو علم ہے، حضور جانتے ہیں کہ آسمان میں ستارے کتنے ہیں، اور حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ کس صحابی کی کتنی نیکیاں ہیں۔ پیارے آج دور بڑا کٹھین چل رہا ہے، آج مسلمانوں کے اندر 73 فرقے ہو چکے ہیں، آج 73 فرقے ہو چکے ہیں، اور ان فرقوں کو اب پہچانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ اب کیسے پہچانا جا سکے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے؟ پر آج 73 فرقے دنیا میں پائے جا رہے ہیں، اور پیارے ہر فرقہ کسی نہ کسی بات کا انکار کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ کوئی کہتے ہیں کہ نبی نور نہیں ہے، معاذ اللہ۔ کوئی کہتے ہیں کہ نبی کو ہماری طرح ہے، معاذ اللہ۔ کوئی کہتے ہیں کہ نبی کے پاس علم غیب نہیں تھا، معاذ اللہ۔ یہ الگ الگ عقیدے والے ہیں، آپ تو ان کا نام بھی جانتے ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، جن کی بڑی بڑی داڑیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی ٹوپیاں ہیں، اور سلوار ان کی بڑی اوپر ہوگی، گھٹنوں تک، ان کی گھٹنوں تک جو ہے سلوار ہوگی، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ان کی شکل سے پہچان لیں گے کہ یہ رسول کا گستاخ ہے۔ تو جو رسول کے گستاخ ہے نا، تو رسول کے گستاخ ان کا عقیدہ ہے، ان کا عقیدہ ان کا ہے کہ رسول ہماری طرح ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ رسول نور نہیں ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ رسول علم غیب نہیں جانتے۔ لیکن سنیو سناؤ، یہ فقیر سنا دیتا ہے ہمارے نبی کو اللہ نے نور بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے ہمارے نبی کو علم دیا ہے، ہمارے نبی علم غیب بھی جانتے ہیں۔ ارے ہماری طرح نہیں، ہم تو نبی کے پہننے والے پیزار کے بھی جو خاک لگ جائے اس کے برابر نہیں ہے۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ محبوب کی جو پیزار ہے نا، وہ پیزار خاک پہ لگ جائے، جس مٹی پہ لگ جائے، ہم اس مٹی کے بھی برابر نہیں ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نبی کے برابر ہیں، اور کہتے ہیں نبی ہماری طرح، معاذ اللہ، کہتے نبی کو علم نہیں۔ اب ایک بات بتا دیتا ہوں، یہ ان کے اعتراضات ہیں، ان وابڑوں کے اعتراضات ہیں، ان دیوبندیوں کے یہ سوال ہے۔ ان کا سوال ہے کہ نبی علم غیب نہیں جانتا، ان کا سوال ہے نبی نور نہیں ہے، ان کا سوال ہے کہ نبی ہماری طرح۔ یہ وابڑوں کا عقیدہ ہے، آئی سمجھ میں؟ یہ وابڑوں کا عقیدہ ہے۔ پر ان سوالوں کا جواب آج سے 200 سال یا 250 سال پہلے سندھ کے بڑے کامل ولی اور بڑے شاعر اور بڑے عالم ربانی شاہ عبد اللطیف بھٹائی نے ایک بیت کے اندر دے دیا کہ اور وہ بھی جواب دیا بیت کے اندر، سندھی بیت کے اندر، اور دیا قرآن کے حوالے سے کہ سبحان اللہ۔ ان وہابیوں کا عقیدہ کھول کر رکھ دیا، اور شاہ صاحب نے ان وہابیوں کو جواب دیا۔ وہابی کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہے، تو شاہ صاحب نے فرمایا پلیت نہ کر پان جھڑو سوڑے ستو شان۔ شاہ صاحب کہنے لگے پلیت نہ کر پان جھڑو سوڑے ستو شان۔ ایک سوال کا جواب ہو گیا۔ دوسرا سوال ان کا ہے کہ حضور علم غیب نہیں جانتے، تو شاہ صاحب نے فرمایا الرحمن علم القرآن، یہ آگے جو احسان، یہ جو قرآن ہے نا، یہ قرآن یہ علم غیب ہے، اور سارا قرآن اللہ نے اپنے محبوب کو سکھا دیا۔ الرحمن علم القرآن، یہ آگے جو احسان، اور 1.25 لاکھ نبیوں کا۔ ارے نادان، تو کہتا ہے نبی ہماری طرح ہے، صاحب فرماتے 1.25 لاکھ نبیوں خان وقت مولا ودائے عثمان، 1,24,000
یا 2,24,000 نبی آئے، ان تمام نبیوں سے افضل اللہ نے ہمارے نبی کو پیدا فرمایا. ہمارے نبی سے افضل کسی کو اللہ نے پیدا نہیں فرمایا. شاہ فرماتے 1.25 لاکھ نبیوں کا مولا ودائے اسمان. اور پھر ان کا تیسرا اعتراض ہے کہ نبی نور نہیں ہے. شاہ صاحب قرآن سے جواب دیتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور. شاید قرآن گواہی دے رہا ہے، قرآن کا ثبوت ہے قرآن، اور قرآن گواہی دے رہا ہے کہ نبی نور ہے. سبحان اللہ. شاہ صاحب فرماتے قد جاءکم من اللہ نور. شاید قرآن اللہ گمان. پھر بھی تجھے یقین نہیں آتا، پھر بھی تجھے گمان ہے. اللہ گمان تب لعنت ہجے اپنے لطیف سے. اب اس بیت کو میں صحیح سنا دیتا ہوں، آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ شاہ صاحب نے کس طرح جواب دیا. شاہ صاحب نے فرمایا پلیت نہ کر بانج. سمجھنا، پلیت نہ کر بان جہڑو سہنے سندو شان اور رحمان اقدم القرآن. یہ آگے جو احسان 1.25 لاکھ نبیین کھان بد مولا ودائے اسمان. قد جاءکم من اللہ نور. شاید قرآن اللہ گمان تب لعنت ہجے عبد لطیف. سبحان اللہ.